ایک ماں کا دل چھو لینے والا ای میل اپنے بیٹے کے نام۔ پیارے بیٹے، کیوں اپنی بیوی کی عجیب شکلوں والی روٹیوں پر ہنسنا نہیں چاہیے؟ ضرور سنیں۔ برخوردار عزیز بیٹے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں یہ خط آپ کو بہترین جسمانی اور ایمانی صحت میں پائے۔ اپنی والدہ کی طرف سے ای میل وصول ہونے پر آپ حیران ہوں گے۔ آج آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں جس نے مجھے مجبور کیا۔ کل کی شام ایک بہترین شام تھی جو ہم سب نے ساتھ گزاری۔ آپ کی دلہن بہت پیاری ہے، ہمیں بے انتہا پسند ہے۔ میں آپ دونوں کے مابین محبت محسوس کرتی ہوں جو مجھے بہت مسرور کرتی ہے۔ میری دلی دعا ہے ہر دن ہر شام یہ محبت بڑھتی جائے۔ اب میں آپ کو وجہ بتاتی ہوں اس تحریر کی۔ اللہ عالم آپ کو یاد ہے یا نہیں، کل رات کے کھانے کے وقت آپ نے عائشہ کی بنائی ہوئی بے شکل سی روٹیوں کا مذاق اڑایا تھا۔ ہم سب بہت ہنسے اور آپ کے والد صاحب نے سب سے پرزور کہکہا لگائے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ہنسی کی شدت سے آنسو آ گئے تھے اور ساتھ ہی کسی اور کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ میں آپ کو یقین دہانی کراتی ہوں کہ اس کے یہ آنسو نشاط کے آنسو نہیں تھے، وہ سہانے روح کے آنسو تھے جو آپ کے بے ضرر سے مذاق کے باعث تھے جو آپ نے کیا تھا اس وقت۔ شاید وہ مذاق ہی رات گئے آپ کی کمرے سے آنے والی اونچی آوازوں کا باعث تھا، اور یہی وجہ تھی کہ عائشہ صبح سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بیدار ہوئی۔ شاید وہ رات بھر روئی ہو۔ میرے لخت جگر، میرے پیارے بیٹے، آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ مجھے عجیب و غریب شکلوں والی روٹیاں بہت پسند ہے کیونکہ وہ میرے لیے ماضی کی سنہری یادیں دہراتی ہیں۔ یہ روٹیاں مجھے میرے والد کی بنائی ہوئی ٹیڑھی میڑھی روٹیوں کی یاد دلاتی ہیں جو ہمارے والد ہر ہفتے کے روز ہمارے لیے بنایا کرتے تھے، جبکہ ہماری والدہ اپنے کام پر ہوا کرتی تھیں کیونکہ ہفتے والے دن ان کی ڈبل ڈیوٹی ہوتی تھی۔ ان میں اکثر نمک کی کمی ہوا کرتی تھی اور پاپڑ کی مانند سخت ہوتی تھی اور تمام براعظم کی اشکال میں دستیاب تھی، مگر ان کی محبت ساری خامیوں پر حاوی تھی جو تمام تصر پوری کر دیا کرتی تھی۔ ٹیڑھی میڑھی روٹیاں میری زندگی کے اس حسین دور کی یادگار ہے جب آپ کے والد میرے باورچی خاص بنے۔ وہ ابتدائی دن تھے جب آپ اس دنیا میں آنے والے تھے۔ مجھ سے مصالحوں کی بو اور تیزی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ چاول یا کچھ بھی پکتا ہو اس کی بو ناقابل برداشت تھی۔ والد بے تکی سی روٹیوں کا بیڑا غرق کیا کرتے تھے اور اپنے نت نئے تجربوں والے سالن سے اپنی بیگم صاحبہ کی خدمت میں پیش کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے میں بازار کا نہیں گھر کا صحت مند کھانا کھاؤں۔ ان کی دیکھ بھال اور چاہت نے وہ روٹیاں انمول بنا دیں۔ آپ کو یاد ہے جب آپ 4 برس کے تھے آپ کس طرح ضد کیا کرتے تھے میری مدد کرنے کے لیے جب میں روپیہ بنایا کرتی تھی؟ آپ آٹے سے کھیلتے تھے اور پھر کئی متنوع اشکال کی روٹیاں بناتے تھے جیسی آپ چاہتے تھے اور وہ کھانے پہ پیش کی جاتی تھی۔ وہ میری زندگی کی لذیذ ترین روٹیاں تھیں۔ الفاظ محبت کی دنیا قائم کر سکتے ہیں، مگر بے ساختہ کہے گئے بعض الفاظ اس دنیا کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ آپ اور عائشہ تو برابر تعلیمی یافتہ اور باصلاحیت ہو، دونوں کی اچھی آمدنی بھی ہے، دونوں نے حصول تعلیم کے لیے برابر وقت صرف کیا ہے اور پیشہ ورانہ مہارت حاصل کی ہے۔ آپ پھر بھی شادی کے فوراً بعد سے ہی عائشہ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ بہترین کھانا بنائے اور امور خانہ داری کی ماہر ہو۔ کیسی نا انصافی ہے یہ! میرے لخت جگر، کوئی بھی نئی دلہن یہ بات پسند نہیں کرتی کہ اس کے سسرال والوں کے سامنے اس کا مذاق اڑایا جائے، اور یقین کرو کل اس کا مذاق ہی اڑایا گیا تھا۔ عورت اپنی محنت اور خلوص سے سسرال والوں کے دلوں میں جگہ تراشنے کی کوشش کرتی ہے اور اس میں اپنے شوہر کا بھرپور ساتھ چاہتی ہے۔ بے جا تنقید شادی شدہ زندگی سے محبت کو کافور کر دیتی ہے۔ آپ کا ساتھ دو اس وقت جب وہ خود کو آپ کی دنیا میں کھول رہی ہے۔ صرف ذرا سا حوصلہ اور سہارا ہی تو ہے جو اسے چاہیے آپ سے۔ آپ میرے پیارے بیٹے ہو اور مجھے علم ہے آپ ہر بات کا روشن پہلو دیکھنا جانتے ہو۔ رشتوں کے مابین محبت کو باقی تمام معاملات پر فوقیت دی جانی چاہیے، کیونکہ گول روٹیاں تو مشینیں بھی بنا سکتی ہیں، مگر ان میں سب سے ضروری جز کی کمی ہوتی ہے محبت۔ آپ کے لیے محبت اور خوشیوں بھری زندگی کی امیدوار اور خواہش مند ہوں۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ جیتے رہو، سلامت رہو، خیر سے خوشیوں سے آباد رہو، دبا کے رہو۔
फकत आपकी अम्मी जान।